وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. جو ایک قسم سے ایوارڈ تھا وہ نلیفائی ہو گیا. دوسرا، بیرک جو ہے اور اس کے پارٹنر جو ہیں وہ $10 بلین اس پہ خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے. 8,000 جابز کریٹ ہوں گی. اور پاکستان، یہ جو ہے پاکستان اور بلوچستان، اس سے 100 سال مستفیض ہوں گے. اور اوور آل جو اس کی جو انکم فلو ہے وہ تو کہ $100 ارب سے اوپر ہے. اور اس میں پاکستان کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت، ان سب کو ٹیکسز بھی ملیں گے، رائلٹیز بھی ملیں گی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج کے لیے. اور یہ نہ ہوتی اگر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اس میں خود ذاتی انٹرسٹ نہ لیتے. اس میں بہت سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے محنت کی، اور میں سب کے لیے کہوں گا کہ انہوں نے واقعی بہت اچھا کام کیا. میں اس وقت، ہمارے چیف منسٹر بلوچستان بیٹھے ہوئے ہیں میرے رائٹ پہ، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حماد اظہر صاحب بتائیں گے کہ وہ جو ایس او ایز نے جو بیچ میں حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس ساری چیز کا. کیونکہ $900 ملین حکومت پاکستان کوئی نہیں دے رہا، نہ بلوچستان دے رہا ہے. یہ ایس او ایز یہ انہوں نے ارینج کر کے دیے جو یہ پیسے ڈالیں گے اور وہ اینٹوفاگاسٹا کو دیں گے. جو حماد صاحب. شکریہ شوکت ترین صاحب. محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، آج جس طرح کے وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے ایکسپورٹس کا، فورن ایکسچینج کا اور فورن انویسٹمنٹ کا، اس کے اندر ایک بہت بڑا لینڈ مارک کا یہ دن انشاءاللہ یہ مبارک دن ثابت ہوا ہے. آج ریکو ڈک مائنز، جو کہ دنیا کا اس وقت ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کاپر کا اور گولڈ کا، سونے کا اور کاپر کا جو سب سے بڑا دنیا کا ریزرو ہے، اس کا ایکسٹریکشن کا دروازہ کھل گیا. اور یہ جو ایک پاکستان کے اوپر ایک ایوارڈ تھا $3.5 اور $4 ارب علیحدہ، یعنی $10 ارب کے قریب پاکستان کو جو ڈیمیجز ایوارڈ ہونے والے تھے، اور پاکستان کی حکومت کی بیرون ملک پراپرٹی اٹیچ کرنے کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی تھیں، وہ سب اب ختم ہو جائیں گی. تمام لیٹیگیشنز وڈرا کر لیے جائیں گے، جس کے بدلے میں پیٹرولیم ڈویژن کی جو 3 کمپنیاں ہیں، OGDCL، PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، اور گورنمنٹ ہولڈنگ پاکستان لمیٹڈ GHPL جو ہے، وہ $900 ملین یعنی تقریباً $150 ارب ادا کریں گی، اور 25% اس نئے پروجیکٹ میں ریکوڈک کے شراکت کرے گی. اسی طرح بلوچستان حکومت 25% کی شراکت کرے گی. آپ کو یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ جب پچھلی دفعہ یہ 2008-9 میں ہو رہا تھا تو صرف 15% بلوچستان کا شیئر تھا. وہ الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وجہ سے، اور جو ان کے کیپیبل آفیسرز وہاں پہ موجود ہیں، وہ 15 سے 25% ہو گیا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ بلوچستان حکومت سے نہیں لیا جائے گا. یہ ساری رقم جو ہے یہ وفاقی حکومت اور یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کے بہاف پہ پے کریں گی. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی سنگل لارجسٹ فورن انویسٹمنٹ، اور وہ بھی بلوچستان صوبے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوئے گی. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایک پھنسا ہوا مسئلہ، ایک دیرینہ مسئلہ جو پچھلی حکومتوں نے ایک پیدا کیا، اس کو الحمدللہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نپٹایا. اس سے پہلے کار کے کمپنی کا ایوارڈ جو ہے اس کو ختم کیا گیا، فیٹف کی بلیک لسٹنگ کو اوائڈ کیا گیا، جس کے 34 میں سے 32 پوائنٹ آج کمپلیٹ ہیں. IPPs جو مہنگے سودے ہیں پچھلی حکومتیں کر کے گئیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ری نیگوشیٹ کیا. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ریزرو آج دنیا کا، کاپر کا اور سونے کا، زمین کے نیچے دبا پڑا ہے، اور جس کے اوپر زمین کی تہہ کے اوپر لوگ غریب ہیں لیکن زمین کی تہہ کے نیچے سونا پڑا ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ تاریخ ساز فیصلے کا اعزاز اور اس کی ریزولوشن بھی جو ہے اس کا اعزاز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گیا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وزارت خزانہ، وزارت پیٹرولیم یعنی پیٹرولیم ڈویژن، وزارت توانائی، حکومت بلوچستان، یہ تو اس کے مین سٹیک ہولڈرز تھے ہی، لیکن اٹارنی جنرل آفس اور اس کے قابل لا افسران نے جو خدمات انجام دی ان کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے. منسٹری آف لا نے جو خدمات انجام دیں، تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے جس طریقے سے وہ آگے بڑھے اور جس
محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے مفاد کا دفاع کیا اور یہ $6.5 ارب کا جو ڈیمیجز کا ایوارڈ تھا، جو رقم تھی فوری طور پہ پاکستان کی، اسے اوائڈ کر کے نہ صرف کہ اس کو آف سیٹ کیا بلکہ اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا. یعنی کہ اب نہ صرف ہمیں وہ ایوارڈ نہیں دینا پڑ رہا بلکہ یہ جو مائننگ ہے پاکستان میں وہ کھلنے لگی ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے بیرک گولڈ وہ مائننگ کے اندر داخل ہو رہی ہے پاکستان کے. اس کا ٹرانزیکشن سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ 50% بیرک گولڈ جو پہلے بھی اس کی شیئر ہولڈنگ تھی شروع سے ان کے پاس رہے گی، 25% حکومت بلوچستان کے پاس رہے گی، اور 25% منسٹری آف پیٹرولیم وزارت توانائی کی جو 3 ضلعی ادارے ہیں جس کے اندر OGDCL ہے، PPL ہے اور GHPL ہے، ان کی شراکت ہوئے گی. اور اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کو رائلٹی اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت جو فنڈز ہیں اور جابز جو ہیں اس کی مکمل ایلوکیشن جو ہے وہ کی جائے گی. اس ایوارڈ کو مزید جامع بنانے کے لیے اس معاہدے کو مزید جامع بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی موجودگی میں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی موجودگی میں، وزیر خزانہ کی موجودگی میں دستخط ہوئے اس ڈیل کے اوپر کہ بیرک گولڈ دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور گولڈ مائننگ کمپنی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف ایک حصہ ہے جس کو ابھی ایکسپلور کیا گیا اور مائن کیا جا رہا ہے. جو ٹوٹل ایکسپلوریشن ایریا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور جب دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نے یہاں پہ قدم جمائے ہیں ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ساتھ، تو ان کے پیچھے پھر دوسری بھی مائننگ کمپنیز جو ہیں جس طرح باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور لگ ایسے رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے آنے والے سالوں میں یہ ایک دنیا کا سب سے پروفیٹیبل اور لوکریٹو جو ایک مائننگ کا کلسٹر ہے پاکستان میں وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تو آج ایک تاریخی دن ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک مشکل کو نہ صرف کہ آسانی میں تبدیل کیا گیا بلکہ ایک پاکستان کی ترقی کے لیے معاہدے میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، اٹارنی جنرل کے دفتر اور ان کے تمام، وزارت پیٹرولیم، وزارت توانائی کے جو آفیسرز ہیں سارے، خاص طور پہ جو میں بورڈز جو ہیں OGDCL، PPL اور GHPL جنہوں نے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ $900 ملین کا بڑے تھوڑے عرصے میں ارینج کیا اور یہ اس ٹرانزیکشن سٹرکچر کے اندر اپنی شمولیت اختیار کی، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ جی. میں وزیر اعلیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات شوکت ترین حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ دنیا میں سونے اور کاپر کی بڑی کان ہے. معاہدے سے 8,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی. بلوچستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں 25% حصہ بلوچستان کا ہوگا.